وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے پڑھا فعل ماضی معلوم یا معروف، اسی معروف کو یہ پیچھے فعل ماضی ہے، یہ وہی فعل ماضی ہے، وہی حروف ہیں، وہی گردان ہے۔ وہاں معلوم تھا، معروف کا مطلب جانا ہوا، پہچانا ہوا، معلوم کا مطلب جانا ہوا۔ معروف پہچانا ہوا اور معلوم جانا ہوا، ایک ہی بات ہو گئی۔ مجہول لفظ کس سے ہے؟ مجہول جہل سے، گم شدہ، گم ہوا ہوا، ٹھیک ہے، گم ہوا ہوا۔ اچھا، اب ترجمہ اس کا فرق کہاں سے آتا ہے؟ پیچھے تھا ناصارہ، یہاں پہ کیا ہے؟ نوسیرہ، یہاں کیا ہے؟ نوسیرہ۔ تمام حروف ویسے کے ویسے ہی رہیں گے لیکن حرکات بدل جائیں گے۔ وہاں ناصرہ تھا، یہاں نوسیرہ ہو گیا، نوسارہ نہیں، نوسیرہ۔ اوکے، اب مجہول کی مین علامت کیا ہے؟ یہ ماضی معروف سے بنتا ہے، جیسا معروف ہوتا ہے ویسا ہی مجہول ہوتا ہے۔ اس طرح بنتا ہے کہ ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں۔ دیکھیں ناصرہ جیسا تھا، نوسیرہ کی راہ ویسی ہے، آخری حرف۔ آخری حرف کون سا کلمہ کہلاتا ہے؟ لام کلمہ۔ درمیان والا کلمہ حرف کون سا کلمہ کہلاتا ہے؟ عین کلمہ۔ شروع والا حرف کون سا کلمہ کہلاتا ہے؟ فا کلمہ۔ یہ نہیں آپ نے بھولنا، یہ ایک وزن ہے آپ کے پاس۔ پہلا حرف فا کلمہ، دوسرا حرف عین کلمہ، تیسرا حرف لام کلمہ۔ اب اس طرح بنائیں، یہ بنانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے آپ کو۔ اس طرح بنائیں کہ ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں۔ وہ آپ نے دیکھ لیا، دیکھیں انہوں نے بھی ویسی چھوڑی ہوئی ہے، وہ نہیں بدلے گا۔ آخر سے پہلے حرف کو، عین کلمہ کو مراد کسرہ یعنی زیر دے دیں، اور باقی تمام متحرک یعنی حرکت والے حرفوں کو ضمہ یعنی پیش دے دیں۔ یہ تو تین حرفی ہے نا، تو باقی حرفی ایک ہی نہ بچاؤ، آگے جا کے چار حرفی بھی تو آئے گا، اس لیے ان کو کیا کیا؟ کیا دیا؟ ضمہ دیا، ٹھیک ہے۔ اب آخر سے پہلے حرف کو کسرہ دی، باقی تمام متحرک جو حروف ہیں ان کو پیش دے دیں، ساکن حروف کو ساکن ہی رہنے دیں۔ جیسے یہ کاتا با سے تو سمپل بن گیا نا، کوتیبا۔ تین حروف کی تو آسانی بڑی ہو گئی نا مجہول کی۔ کاتا با سے کیا بنا؟ کوتیبا۔ اب جو انہوں نے اگلی بات سمجھائی نا تمام متحرک حروف کو، وہ بھی سمجھ لیتے ہیں ساتھ ہی، لیکن یہاں اس کو بے شک نہ بھی یاد کریے گا، آگے جا کے اس کو یاد کر لیں گے، سمجھ لیے۔ جیسے لفظ ہے اکتاسابا، اکتاسابا، اس کو بریکٹ میں ڈال دیں۔ اکتاسابا سے اکتوسوا، اکتوسیبا، اس کے الف کے نیچے زیر تھی، اس کو بھی کیا لگایا؟ پیش۔ کاف سائلنٹ تھا، ساکن تھا، اس کو ساکن رہنے دیا۔ تا پہ زبر تھی تو اس کو کیا کر دیا؟ پیش۔ آخری حرف پر جیسے تھا ویسے رہنے دیا، اور آخری سے پیچھے جو حرف تھا اس کو زیر لگا دی۔ اوپر واپس جائیں، کلیہ یہی بتایا انہوں نے۔ آپ دیکھیں جو بھی ماضی معروف بنانے کا قاعدہ یا طریقہ، ماضی مجہول بنانے کا طریقہ، وہ اتنا درست بتاتے ہیں کہ وہ ایز اٹ از پورا اترتا ہے، کبھی اس میں آپ کو کمی بیشی نہیں دکھے گی۔ اب انہوں نے پہلے حصے کا تین حرفی جو ماضی مجہول ہوگا اس کا، اب آپ اس کو اکتاسابا سے اکتاسابا کو کیا کریں؟ اس کو ذرا بریکٹ میں کر دیں، اس کو ہم آگے جا کے دوبارہ بھی سمجھ لیں گے۔ فی الحال آپ صرف آسان طریقہ تین حرفی ماضی مجہول کو دیکھتے ہیں۔ جیسی گردان پیچھے تھی ویسی آگے۔ اب ان کے زبر سے جو فرق آیا تو ترجمہ کیا بنا؟ پیچھے ناصرہ کا معنی کیا تھا؟ اس ایک مرد نے مدد کی۔ وہ جو اس نے مدد کی وہ معلوم تھا۔ اس کس کو کہتے ہیں؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کا منہ لال ہوا، آپ کو کس نے مارا ہے؟ آپ کہتے ہیں مجھے اس نے مارا ہے۔ وہ جو اس ہے اس کا نام آپ جانتی ہیں، اس کی شکل جانتی ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی شناخت آپ کے پاس ہے، گویا وہ معلوم ہے، تو وہ ماضی معلوم ہے۔ جہاں سارا اس آ رہا ہے نا وہ ماضی ہے لیکن معلوم ہے، پتہ ہے کہ اس نے مارا۔ پھر اس کا ترجمہ اس نے کھایا۔ آپ سے پوچھتے ہیں کھانا کون کھا گیا؟ سارا یہاں پڑا ہوا تھا، اس نے کھایا۔ پانی پی گیا، کون؟ اس نے پیا ہے۔ یہ گواہی کس نے دی ہے اس کے خلاف؟ اس نے دی ہے۔
یہ جو سارے اس ہیں وہ کیا ہیں؟ نون، معلوم، معروف، پہچانے ہوئے. اس لیے وہ ماضی کون سی ہے؟ ماضی معروف، پہچانی ہوئی. اب مجہول ہے، اس کا ترجمہ ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی پیٹرن پہ ہوگا. اس ایک مرد کی مدد کی گئی. آپ روڈ پہ جا رہے تھے، اب وہ آپ نے دیکھا کہ اس بندے کو، یہ آپ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا خون سے لت پت ہو، دوبارہ آپ واپس آ رہے ہیں، اس کی بینڈیج ہوئی ہوئی ہے، پٹیاں ہوئی ہوئی ہیں، آپ کہتے ہیں اس بندے کی مدد کی گئی ہے. کیوں؟ آپ کو یہ نہیں پتا اس کی مدد کس نے کی ہے. ٹھیک ہے، کی گئی ہے. کب کی گئی؟ آپ کی عدم موجودگی، آپ کی غیر موجودگی. عدم غیر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی غیر موجودگی میں مدد کی گئی. اب واپس آ جائیں. نوسیرا، اس ایک مرد کی مدد کی گئی. کس نے کی؟ کہاں سے آئی؟ آسمان سے ہوئی، زمین سے ہوئی، بندے نے کی، عورت نے کی، کچھ نہیں پتا. یہ پھر کیا ہوا؟ مجہول ہوا نا. اوکے. نوسیرا، ان دو مردوں کی مدد کی گئی. کہاں سے آئی مدد؟ کس نے کی؟ یو ڈونٹ نو، اس لیے وہ کیا ہے؟ مجہول. نوسیرو، ان سب مردوں کی مدد کی گئی. یہاں پہ کئی لکھا ہے، سب یعنی. نوسیرات، اس ایک عورت کی مدد کی گئی. نوسیرتا، ان دو عورتوں کی مدد کی گئی. نوسیرنا، ان سب عورتوں کی مدد کی گئی. نوسیرتا. سمجھ میں آ گئی؟ معلوم اور مجہول سمجھ میں آنا پہلے بہت ضروری ہے، اور ہمیشہ اس کی آسان ٹپ آپ نے کی گئی کی فارم میں اس کا ترجمہ کرنا ہے. مثلاً شوریبا، شوریبا، پانی پیا گیا. آپ یہاں رکھ کے ادھر گئے، واپس آئے، پانی پیا گیا. اب آپ نے تو دیکھا ہی نہیں کس نے پیا. اب آپ سے تو پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں آیا تھا تو پانی پیا گیا، مجھے کیا پتا کس نے پیا. جو معلوم ہے اس میں آپ کی نشاندہی ہے کہ اس نے پیا ہے. یہاں یہ نہیں پتا، البتہ پانی پیا جا چکا ہے. اب آپ ڈھونڈتے رہے، ٹھنڈا تھا، چلا گیا، دوبارہ ملے گا نہیں، وغیرہ وغیرہ. اب وہاں تھا نصر نصر نصر، جس نے ماضی معلوم یاد کر لیا اس نے مجہول بھی یاد کر لیا. نصر نصر نصر، نصر نصیرا نصر، نصیرت نصیرتا نصیرنا، نصیرتا نصرتما نصرتم، نصرت نصرتما نصرتن، نصرت نصرنا. یہ ہو گئی آپ کی مجہول. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اس کو باقی چیزوں پر اپلائی کر لیں. ماضی مجہول ختم بھی جلدی ہوگی کیونکہ ایز اٹ از تھی نا، تو اس کی کوئی لمبی نہیں چلی. اب ثلاثی مجرد ماضی معروف کا یہ دیکھیں. اب ہم نے ایک قسم کو چھوڑ دیا فی الحال یہاں پر کہ آپ پر برڈن نہ آئے، لیکن باقی سب چیزوں کو لیں کرنا اس کو بھی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں صرف 3 حرفی نہیں ہوتے، اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. آگے آ جائیں. ماضی منفی بنانے کا طریقہ، اور منفی اتنا آسان ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی الگ سے کرنا نہیں پڑتا. ماضی منفی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی مثبت کے شروع میں، مثبت کس کو کہتے ہیں؟ نیگیٹو تو منفی ہوتا ہے، مثبت پازیٹیو ہوتا ہے. لیکن پازیٹیو کس کو کہتے ہیں؟ جس جملے میں ہاں ہو، جس جملے میں کسی بات کی تصدیق ہو، جس جملے میں سیدھی بات بتائی جا رہی ہو. اچھے کے لیے بھی ہوتا ہے. اس پازیٹیو کی بڑی ساری آتی ہیں. ٹھیک ہے. فعل ماضی مثبت کے شروع میں ما یا لا لگا دینے سے فعل ماضی منفی بن جاتا ہے. مثلاً آپ نے پانی پیا، یہ مثبت ہے کیونکہ آپ نے پیا ہے. اب آپ نے پانی نہیں پیا، یہ منفی ہے. سیدھا آسان. ہم لمبی باتوں میں نہیں نہ جاتے، اچھی آئی برائی کو چھوڑ دیں ذہن سے، پازیٹیو نیگیٹو کو بھی چھوڑ دیں، فی الحال صرف لفظوں میں رہتے ہیں. آپ نے کھانا کھایا ہے تو یہ مثبت ہے. آپ نے کھانا نہیں کھایا، یہ منفی ہے. آپ نے سبق یاد کیا ہے، یہ مثبت ہے. آپ نے سبق نہیں یاد کیا، یہ منفی ہے. بس. اچھا جی، اب اس کے ماضی منفی بنانے کا سمپل طریقہ، فعل ماضی مثبت کے شروع میں ما یا لا لگا دینے سے فعل ماضی منفی بن جاتا ہے. ان کی وجہ سے فعل ماضی مثبت کے صیغوں میں کوئی لفظی تبدیلی نہیں ہوتی. ہم نے ناصرہ سے نصرہ کیا تو ماضی مجہول بنا. کتنی تبدیلی لائی؟ پہلے حرف کو بھی پیش کو بدلا، پھر زبر کی زیر کی، پھر ہی بنا. یہاں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، صرف ما یا لا لگانے سے کیا بن جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. صرف نفی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ناصرہ اس نے مدد کی، ما نصرہ اس نے مدد نہیں کی. ناصرہ کے سیغے میں کوئی فرق نہیں آیا، صرف پیچھے ما لگی. ما نصرہ اس نے مدد نہیں کی. آپ نے پانی پیا، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ماضی مجہول بنانے کا طریقہ مثالوں کے ساتھ واضح کریں.
مجھول ابھی آپ نے بنایا، ٹھیک ہے، اور مثال اس کی پھر آپ موصلہ دیں گے، اور طریقہ یہ آپ پورا طریقہ بتائیں گے. جب آپ سے سوال ہوگا ماضی مجھول بنانے کا طریقہ، ماں امثلہ بیان کریں، تو آپ یہ پوری جو 3 لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ 3 لائنیں پوری سنائیں گے یا رائٹ کریں گے. مثال کہاں ہے؟ چوتھی لائن میں. کتبہ سے کتبہ، سامعہ سے سمعہ، اکتسبہ سے اکتسبہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ طریقہ پورا، یہ آپ کو ویسے بھی رٹے طوطے کی طرح رٹنا ہے. یہ پوری جو کتاب ہے یہ آپ نے رٹنی ہے، اس میں سے کوئی لفظ آپ کو نہیں. جیسے میں نے آپ کو تقریر ایمان کی چھوٹ دی ہوئی ہے، رحمت عالم کی، بس آپ نے سمجھنی ہے، اور بس پیپر میں ہم اس کو ایک نظر دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. اب یہ اس کو نہیں، کوئی اس کو اگر ساتھ ساتھ نہ لرن کیا، اگلا اسٹیپ ہم قدم چڑھ ہی نہیں سکتے. ماضی منفی بنانے کا طریقہ ابھی آپ نے دیکھا، ماں یہ آپ نے پورا سنانا ہے، رٹا ہونا ہے تو سنانا ہے. مندرجہ سے الفاظ سے ماضی مجہول کی مکمل گردان، تولیبا، کشفا، حمیدہ، وضع، جرحا، مونیا. 2 فائدے ہوتے ہیں، وکیبلری بھی بن گئی اور ساتھ میں 6 کی گردان آپ تسلی سے ریپیٹ کریں گے، آپ کی پکی ہو جائے. وضع، وضع اس میں الف کہاں جائے گا؟ وضع میں، تسنیہ میں. وضع وہ رکھا گیا، اس کا الف تسنیہ کا کہاں لگے گا؟ عین کے آگے. تو آپ سارے پزل کیے ہوں گے، پریشانی کس بات کی؟ دیکھیں ناصرہ کا الف تو الگ لگا ہوا ہے، تو کیا وضع میں الف الگ لگائیں گے؟ ساتھ جوڑ کر لگائیں گے. تو کہاں کیوں نہیں رہے گے؟ کس صورت میں پڑھ گئے تھے؟ تولیبا، کشفا، حمیدہ. اس میں سے 6 لفظ ہیں، 6 میں سے کون سا وہ حرف ہے، لفظ ہے جہاں الف الگ لگے گا؟ حمیدہ. صرف حمیدہ، اس کا الف الگ آئے گا. تولیبا کا الف ساتھ ہی آئے گا، کشفا کا ساتھ ہی، جرحا، منع، وضع ان سب کے الف ساتھ ساتھ ہی آئیں گے. اوکے، اور وہ تسنیہ بن جائیں گے. اب آپ کو پورے قرآن میں تسنیہ کیسے لکھیں گے؟ مزے سے لکھیں گے نا، ٹھیک ہے. تو پھر منعو، جرحو جمع ہو جائے گی، منعت، جرحت، ٹھیک ہے، جرحتا. اسی طرح وضعنا، وضعتا، وضعتما، وضعتم. یہ آپ ایک گردان یاد کریں گے، ان سب کو اسی پر لپیٹ ہی جائیں گے، مشکل ہوئے گی نہیں. ایک بار 14 سیغے یاد کیے، ماضی معلوم کے یاد کیے، مجہول کے بھی یاد ہو گئے، اب ان سب کے یاد ہو گئے. اوکے، آگے دیکھیں فعل معروف اور فعل مجہول کو انہوں نے ذرا الگ الگ کر کے کیا ہے. اکمالا، یہ 4 حرفی ہے، اکمالا. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے 4 حرفی کو نہیں نا اتنا سمجھا، کریں گے سمجھیں گے انشاءاللہ. اس نے پورا کیا، رفع اس نے اٹھایا. اکمالا کی مجہول کیا ہوگی؟ اکمیلا. اور قانون وہی جو ایک کا سوال تھا، قانون وہی. مجہول کا قانون ایک ہی ہے، 3 حرفی میں بھی 4 حرفی میں بھی. 3 حرفی میں بھی قانون یہ ہے کہ آخری حرف اپنی اصل پر رہے گا، آخری حرف سے پچھلا حرف زیر پالا پر آ جائے گا، اور اس سے پیچھے اگر 3 حرفی ہے تو پہلے حرف پر پیش آ جائے گا. اگر 4 حرفی ہے تو بھی کیا ہوگا؟ 4 حرفی میں جتنے حروف زیر زبر پیش والے ہوں گے ان پر پیش ہی آئے گی. زیر کی صورت میں بھی، زبر کی صورت میں بھی، پیش کی صورت میں بھی کیا آئے گی؟ پیش ہی آئے گی. اور اگر یہ آخری 2 تو پکے ہو گئے نا، اور اگر اس میں کوئی حرف ساکن ہوگا تو وہ ساکن ہی رہے گا. آخری حرف اپنی اصلی حالت میں رہے گا اور ساکن حرف اپنی اصلی حالت میں رہے گا. آخری حرف سے پہلا حرف زیر پر آ جائے گا، اور زیر زبر پیش والے پیچھے جتنے حرف ہوں گے وہ بھی پیش میں آ جائیں گے. سمجھے تو آپ کو میں نے سمجھا ہی دیا ہے، یہی بعد میں بتانے کی چیز یہی اب ہو گئی. اب دیکھیں انہوں نے نمونے کے طور پر نا ہمیں یہ فائدہ دے دیا، اکمالا 4 حرفی ہے اور ماضی ہے اکمالا، اور اکمیلا کیا بن، اکمالا کیا بن گیا؟ اکمیلا. رفع 3 حرفی ہے، کیا بن گیا؟ اور مدح 3 حرفی ہے، دفع کیا بنا؟ اعتمادہ 4 حرفی ہے، ہاں شاباش. اعتمدہ زیر بھی پیش بن گئی، زبر بھی پیش بن گئی، اور ساکن حرف ساکن ہی رہا، اور آخری حرف اپنی اصلی حالت میں رہا، اور آخری حرف سے پہلے حرف پر زیر دے دی گئی. اوکے، آگے پھر 5 حرفیوں نے دے دیا. استخرجہ، استخرجہ. شاباش.
آپ کو دونوں چیزیں آ گئی. اب ہمیں وہ پینڈنگ میں نہیں کرنا پڑا. اب آپ اس کی جو بریکٹ ہے وہ ختم کر دیں ایک تسابا کی، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ سمجھ لی. ٹھیک ہے. اب آپ پر ماضی مجہول 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی واضح ہو گیا کہ اصول ہی نہ بدلا. 3 حرفی بھی مجہول ایسے ہی بن رہا ہے، 4 حرفی بھی مجہول ویسے ہی بن رہا ہے، اور 5 حرفی بھی اسی قاعدے پر بن رہا ہے. الحمدللہ پوری ایکسرسائز آپ کی مکمل ہو گئی.